گوتم بدھ نے زندگی گزارنے کے لیے 8 باتوں کی تاکید کی اور ان سب میں لفظ صحیح لگا ہوا ہے، یعنی صحیح علم، صحیح عقیدہ، صحیح کلام، صحیح عمل، صحیح سلوک، صحیح جدوجہد، صحیح یادداشت اور صحیح غور و فکر۔ ان 8 کو حاصل کرنے کے لیے گوتم نے 4 مرحلے بتائے ہیں۔ پہلا مرحلہ داخلے کا ہے، یعنی داخلے سے پہلے انسان عہد کر لیتا ہے کہ وہ اس طریقے کو اپنائے گا، اسی وقت اسے اپنی کامیابی کا یقین ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کامیابی کے حصول میں تاخیر ہو، ایک سے زیادہ جہنم اس کی نجات کی راہ میں حائل ہو جائیں، لیکن ایک نہ ایک دن اسے نجات ضرور مل کر رہے گی۔ اس پہلے مرحلے میں داخل ہونے والوں کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دریا میں قدم رکھ دیا۔ دوسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے جب کوئی انسان آخری جنم سے ایک جنم پہلے کی زندگی بسر کرتا ہے، اور ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک مرتبہ پھر آئیں گے۔ تیسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے جب زندگی اور موت کا آخری چکر شروع ہو جاتا ہے، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اب اس دنیا میں جنم نہیں لیں گے۔ چوتھا مرحلہ ارہت کہلاتا ہے، یہ حقائق کی آگہی اور موت کے درمیانی وقفہ ہوتا ہے، اور موت کے ساتھ ہی انسان نروان حاصل کر لیتا ہے۔ گوتم بدھ کہتا تھا کہ اگر تم نروان کے خواہاں ہو تو شہری زندگی کو چھوڑ دو، خاندان، پیشہ اور سماج، ان سب کو چھوڑ کر تنہائی کی زندگی اختیار کرو۔ اگر اس میں کوئی دشواری نظر آئے تو تارک الدنیا لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ نندا نے عرض کیا، ایسی زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں طریقے بتائے جائیں۔ گوتم نے جواب دیا، اے نندا، سادگی اختیار کر، مکان کی جگہ کسی غار میں سکونت اختیار کر۔ یہ غار آبادی سے دور ہونا چاہیے۔ جسم کو چھپانے کے لیے 3 کپڑے کافی ہیں، ایک وہ جس سے جسم کا نچلا حصہ چھپایا جائے، دوسرا جو درمیانی جسم کو چھپائے، تیسرا چادر یا لبادہ جو سر تک کافی ہو۔ سر اور داڑھی کے بال صاف کرائے جائیں، محنت مزدوری سے پرہیز کیا جائے، خوراک بھیک مانگ کر حاصل کی جائے اور بھیک صبح کے وقت مانگی جائے۔ نندا نے دریافت کیا، اس راہبانہ زندگی میں داخل ہونے کے لیے ذات پات یا رنگ و نسل کی کوئی قید ہے؟ گوتم نے جواب دیا، کوئی قید نہیں، لیکن وہ گناہ گار جس نے اپنے ماں باپ کو ہلاک کیا ہو، وہ بیمار جو چھوت کی بیماری میں مبتلا ہو، اور وہ لوگ جو آزادانہ ہوں، اس راہبانہ زندگی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ گوتم بدھ کے مذہب میں راہب کے لیے لفظ بخشو استعمال ہوتا ہے، اور بخشو کے لیے ضروری ہے کہ وہ 10 منفی اصولوں پر کاربند رہے۔ 1. کسی جاندار کو قتل نہیں کرے گا۔ 2. چوری نہیں کرے گا۔ 3. زنا کے پاس بھی نہیں جائے گا۔ 4. جھوٹ نہیں بولے گا۔ 5. نشہ آور چیزیں نہیں استعمال کرے گا۔ 6. دوپہر کے بعد کھانا نہیں کھائے گا۔ 7. رقص و سرور کی محفلوں میں نہیں جائے گا۔ 8. ہار، خوشبو، لیپ اور مرہم استعمال نہیں کرے گا۔ 9. اونچے اور چوڑے گدوں پر نہیں بیٹھے گا۔ اور 10. سونا اور چاندی کسی سے قبول نہیں کرے گا۔ گوتم کے مذہب میں عبادت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ جب وہ خدا کے وجود سے ہی منکر ہے تو عبادت کس کی جائے؟ اس کے یہاں احتساب اور تزکیہ نفس ہی عبادت ہے۔ نندا نے پوچھا، ایک بخشو ایک بار راہبانہ زندگی اختیار کرنے کے بعد کیا ہمیشہ کے لیے بخشو ہو جاتا ہے یا اس زندگی کو ترک بھی کر سکتا ہے؟ گوتم نے جواب دیا، نہیں، یہ ضروری نہیں کہ وہ ساری عمر بخشو بنا رہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق جب چاہے تبدیل ہو جائے۔ نندا نے پوچھا، ایسے لوگ جو اپنے پیشوں کے ساتھ ساتھ اس مذہب کا بھی کاربند رہنا چاہیں، انہیں کیا کرنا ہوگا؟ گوتم نے جواب دیا، ایسے لوگ 2 قسم کے ہو سکتے ہیں۔ پہلی قسم میں انہیں شامل کیا جائے گا جو خود کو گناہوں سے بچائیں گے اور 10 منفی اصولوں میں سے 5 پہلے اصولوں کی پابندی کریں گے۔ یہ لوگ نیک چلنی کی زندگی بسر کریں گے، والدین، استاد، بیوی بچوں اور نوکروں کے حقوق ادا کریں گے،
بخشوں اور تارک دنیا لوگوں کو تحفے دیں گے، ان کی ضروریات زندگی دے کر ان کی مدد کرتے رہیں گے۔ لوگ نروان تو نہیں حاصل کر سکیں گے، لیکن ان کے اخلاق کے ذریعے اگلے جنم کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، یعنی وہ اپنے اگلے جنم میں راہبانہ طریقہ اختیار کریں گے جس سے انہیں نروان حاصل ہو جائے گا۔ دوسری قسم کے لوگ 10 منفی اصولوں میں سے پہلے 8 اصولوں کی پابندی کریں گے اور ان کو دنیاوی خواہشات، فضول گفتگو اور سیر و تفریح سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ یہ اعلیٰ طبقے کے لوگوں کے متعلق بات چیت نہیں کریں گے۔ گوشت اور شراب، ملبوسات، عطر و خوشبو، عورتیں، فوجی، دیوتا، پیشن گوئی، بناوٹی ساز و سامان، بھوتوں کی کہانیاں، ان سب پر گفتگو نہیں کریں گے۔ موجود اور غیر موجود اشیاء کی بابت باتیں نہیں کریں گے۔ اب گوتم کا زیادہ وقت سفر میں گزرتا تھا۔ وہ اپنی ریاست کے سامنے مغربی شمالی حصوں میں اپنے سنگیوں کے ساتھ دکھائی دیتا تھا۔ اب اس کے سنگیوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور ان سنگیوں میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ اس کے پاس راجا مہاراجا بھی پہنچتے تھے۔ گوتم بدھ کے چچا زاد بھائی دیودت نے بھی اس نئے دھرم کو اختیار کر لیا، لیکن کسی عقیدت، احترام یا اس نئے دین کی سچائی کے اعتراف میں نہیں، بلکہ اس حسد میں کہ اس کے خاندان کے ایک شخص نے اتنا عروج کیوں حاصل کیا۔ وہ گوتم بدھ کے مذہب کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ بظاہر تو وہ بدھ مت کا پیرو تھا، مگر اندر ہی اندر گوتم بدھ اور اس کے مذہب کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ دیودت اسی خاندان کی ایک ریاست کے حکمران اجات ست کا وزیر و مشیر تھا۔ یہ نوجوان اجات ست اپنی ولی عہدی کے زمانے میں دیودت کا دوست تھا اور دیودت اسے عجیب و غریب مشورے دیا کرتا تھا۔ راجکمار اجات ست اپنے باپ کی موجودگی میں محدود اختیارات رکھتا تھا، جبکہ اس کی خواہش تھی کہ اسے راج پاٹ کے پورے اختیار مل جائیں۔ اجات ست کا باپ گوتم بدھ کی تعریفیں کرتا رہتا تھا، اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ دیودت نے بھی بدھ مت اختیار کر لیا ہے تو اسے بڑی خوشی ہوئی اور افسوس کرتے ہوئے کہا، راج پاٹ کے بکھیرے اتنے ہیں کہ میں صدارت کے پاس نہیں جا سکتا، ورنہ میری خواہش تو یہی ہے کہ میں اپنے اس بچے کے پاس جاؤں اور اس کی دعائیں حاصل کروں۔ اجات ست نے اپنے باپ کی تائید کی اور مشورہ دیا، آپ بھائی صدارت کے پاس ضرور جائیں۔ باپ نے حکومتی بکھیروں کا ذکر کیا، ریاست کے حالات اتنے خراب ہیں کہ میں فی الحال یہاں سے ہٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اجات ست نے کہا، ریاست کے معاملات تو کبھی اچھے ہوتے ہیں اور کبھی برے، اس لیے گوتم کے پاس جانے کے لیے اپنے بہانے کو عذر نہ بنائیں۔ دیودت نے بھی اجات ست کی طرف داری کی اور راجا سے کہا، آپ کسی بہانے کو کسی نیک کام کی راہ میں نہ آنے دیں۔ بورا راجا کچھ رضامند ہو گیا۔ آخر کار اجات ست نے دیودت سے مشورہ کیا، اب تو ہی بتا میں کیا کروں۔ دیودت نے مشورہ دیا، جناب آپ فوراً اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور فائدے کی صورت یہی ہے کہ اپنے پتا جی سے کہیں کہ وہ اپنی عدم موجودگی میں یہاں کا راج پاٹ آپ کو دے دیں، اور جب آپ راجا بن جائیں تو آزادی سے حکومت شروع کر دیں۔ اجات ست نے فکر مند لہجے میں کہا، تیرا مشورہ اپنی جگہ، مگر یہ حکومت کتنے دن کی ہوگی؟ میرا باپ بھائی صدارت سے مل کر واپس آ جائے گا اور میں پھر راج پاٹ سے محروم ہو جاؤں گا۔ دیودت نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آپ چاہیں تو مستقل راجا بھی بن سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو میرے مشورے پر عمل کرنا ہوگا، جو تقریباً ناممکن ہے۔ اجات ست نے بے قراری ظاہر کی، لیکن دیودت یہ بھی تو سوچ کہ ہماری پرجا اپنے پرانے راجا کی موجودگی میں مجھے کس طرح اپنا راجا مان لے گی۔ دیودت نے اسی وقت بات ٹال دی اور کہا، میرے پاس ایک ایسی تدبیر ہے کہ آپ اپنے باپ کی موجودگی میں بھی راجا بن سکتے ہیں اور پرجا بھی آپ کو راجا کی حیثیت سے قبول کرے گی۔ اجات ست نے پھر اضطراب ظاہر کیا اور کہا، تو عجیب انسان ہے کہ ترکیب جانتا ہے مگر بتاتا نہیں۔ دیودت نے جواب دیا، دیکھیں جناب، وہ تدبیر ایسی ہے کہ اگر آپ سنیں گے تو مجھے قید کر دیں گے یا جان سے مروا دیں گے، اسی لیے فوراً زبان کھولتے ہوئے گھبراتا ہوں۔ اجات ست نے دیودت کو تسلی دی، تو مت گھبرا، میں تجھے یقین دلاتا ہوں
کہ راج پاٹ پر قبضہ کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، مجھے پوری منصوبہ بندی کرنی پڑے گی۔ آپ بھی ان 16 پہروں میں یہی سوچتے رہیں کہ میں آپ کو ایک ایسی راہ دکھانے والا ہوں جس سے راج پاٹ تو مل جائے گا، مگر باتیں بہت بنیں گی اور آپ کو ان باتوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اجازت نے گوتم کا طعنہ دیا، تو بھی تو وہاں آتا جاتا رہا ہے، وہاں کی تعلیمات نے تجھ پر بھی اثر کیا ہوگا، اور یہی تو میں سوچتا ہوں کہ تو ان اعلیٰ تعلیمات پر کس طرح عمل کرے گا۔ دونوں علیحدہ ہو گئے اور دیودت نے گوتم بدھ کی خدمت میں حاضری دی اور اجازت وغیرہ کا ذکر چھیڑ دیا۔ گوتم نے اسے روک دیا۔ میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ میرے ماننے والے اور میرے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنانے والے اعلیٰ طبقوں کا ذکر نہیں کریں گے۔ تجھے بھی راج پاٹ اور راج بھونی کی باتیں یہاں نہیں کرنی چاہیے۔ دیودت خاموش ہو گیا، لیکن اس منع کرنے پر اسے بے حد غصہ آیا۔ دوسری طرف اجازت نے 16 پہر بمشکل گزارے۔ وہ دیودت کا انتظار کرتا رہا اور دیودت خاصا تنگ کر کے اجازت سے ملا اور اسے بتایا، اور اس دوران میں بھائی صدارت سے ملنے چلا گیا تھا۔ سچ کہتا ہوں کہ جیسی حکومت بھائی صدارت کو حاصل ہو گئی ہے، کسی راجا یا مہاراجا کو کیا حاصل ہوگی۔ اجازت نے اسے جھڑک دیا اور کہا، پہلے مجھے راجا بننے کی ترکیب بتا، اس کے بعد کوئی بات کر۔ دیودت کچھ دیر خاموش رہا اور اس کے بعد کہا، آپ اپنے والد کو بھائی صدارت کے پاس ضرور بھیجیں اور پھر راج پاٹ پر قبضہ کر لیں۔ آپ راجا کو خاموشی سے قید کر دیں اور مشہور یہ کریں کہ مہاراج اپنے بھتیجے صدارت سے ملنے گئے ہیں، پھر راجا کی گمشدگی کی خبر مشہور کر دی جائے گی۔ اجازت سوچتا رہا، جہاں تک باپ کو قید کر دینے کی بات تھی وہ اتنی بڑی تو نہیں تھی کہ لوگ اس سے واقف بھی ہوں اور اجازت سے کوئی بڑا پاپ سرزد ہو۔ دیودت نے کہا، جناب ابھی آپ نے میری پوری بات تو سنی ہی نہیں۔ اجازت نے حیرت سے پوچھا، یہ جو کچھ تو نے مجھے بتایا ہے تو کیا اس کے علاوہ بھی کچھ کہنے کے لیے تیرے پاس ہے؟ دیودت نے جواب دیا، جناب ابھی میں نے پوری بات کی ہی کب ہے۔ پوری تدبیر یہ ہے کہ آپ کچھ دنوں تک یہ چرچا کرتے رہیں کہ مہاراج اپنے بھتیجے صدارت سے ملاقات کرنے نگرودھارام جا رہے ہیں۔ مہابن کا یہ جنگل بہت گھنا ہے، مہاراج اپنے بھتیجے سے ملنے جائیں گے تو ان کے ساتھ نوکر اور خدمتگار بھی ہوں گے۔ مہابت جانے کا منظر پرجا بھی دیکھے گی، لیکن واپسی کا منظر کوئی نہیں دیکھے گا۔ آپ واپسی میں اس جنگل سے ہی مہاراج کو چپ چاپ اٹھوا لیں اور محل کے کسی کونے میں قید کر دیں اور مشہور یہ کر دیں کہ مہاراج پر ان کے بھتیجے صدارت کی تعلیمات کا اتنا اثر ہوا کہ مہاراج نے بھی راج پاٹ چھوڑ کر کسی غار میں روح پوش ہو گئے ہیں۔ اجازت نے کہا، حالانکہ یہ کام مشکل ہے مگر میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ باپ کو قید کرنے کے بعد زندگی کا کیا اعتبار، وہ قید میں 25-30 سال بھی زندہ رہ سکتا ہے، اور اس لمبے عرصے میں اگر باپ نے کسی طرح رہائی حاصل کر لی تو میرا کیا حشر ہوگا۔ دیودت نے کہا، آپ کیسے راجکمار ہیں کہ قیدی کی عمر بھی کم نہیں کر سکتے۔ اجازت نے عاجزی سے درخواست کی، تو مجھے کسی طرح راجا بنا دے، میں تجھے اپنا وزیر بنا لوں گا۔ دیودت نے بڑے اعتماد سے کہا، میں پردھان منتری تو اس وقت بھی ہوں، پہلے آپ اپنے پتا کو قید تو کروائیں، باقی باتیں بعد میں ہو جائیں گی۔ دیودت نے ادھر تو اجازت کو سازش کا محور بنایا۔ دیودت اجازت کا چچیرا بھائی تھا اور صدارت کا بھی، اور یہ سازش ریاست مگدھ میں ہو رہی تھی۔ اس ریاست کی سرحدیں کپل وستو سے ملتی تھیں۔ آج کے اعتبار سے یہ ریاست اریسہ اور بہار کے درمیان واقع تھی۔ دیودت نے نگودھارام جانے کا منصوبہ بنایا اور ایک عقیدت مند پرستار کی حیثیت سے گوتم سے ملاقات کی۔ یہ صبح کا وقت تھا اور بھکشوں کی ٹولی بھیک مانگنے شہر جا رہی تھی۔ دیودت نے ان بھکشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بھائی صدارت، مجھے آپ کی ہر بات اچھی لگتی ہے، لیکن یہ بھیک مانگنے والی بات بہت بری لگتی ہے، کیا اس طرح آدمی ذلیل نہیں ہو جاتا؟ گوتم نے جواب دیا، انسانی معاشرے میں سارا فطور اسی خودی کا پیدا کردہ ہے۔ ہر شخص اپنی ذات، اپنی انا کے لیے جو کچھ کرتا ہے،
اس میں بڑی خود غرضی پائی جاتی ہے۔ یہی خود غرضی اختیار کر کے انسانوں میں فتنے کھڑے کرتی ہے۔ اسی لیے میں نے خود ہی کو مارنے کے لیے بخشو بن جانے کا طریقہ وضع کیا۔ دیوتت نے منہ سا بنایا اور کہا، میں آپ کا ایک ادنا سا عقیدت مند ہوں۔ ہمارے ماحول اور معاشرے میں تقریباً 19 پیشے پائے جاتے ہیں اور یہ سب اپنی روزی باعزت طریقے سے حاصل کرتے ہیں، لیکن آپ کے بھکشو کچھ بھی نہیں کرتے اور ان 19 پیشے والوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ گوتم نے کہا، دیوتت، تیری باتوں سے مجھے فساد کی بو آتی ہے۔ سنتا ہوں تو بھائی اجات ست کا مشیر بھی ہے۔ تیرے خیالات ریاست میں کیا قیامت کھڑی کریں گے کچھ پتہ نہیں۔ دیوتت نے کہا، ہم دونوں بھائیوں کا چچا ریاست کا راجہ آپ سے ملنے آ رہا ہے۔ وہ بھی راج پاٹ اور دنیا سے بیزار ہے، اور آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ اس طرح پرجا کم توجہ پانے کی وجہ سے پریشان ہو جائے گی۔ اس لیے آپ چچا کو مشورہ دیں کہ وہ اپنا راج پاٹ اپنے بیٹے اجات ست کو دے دیں اور خود کسی جنگل یا غار میں بیٹھ کر گیان دھیان میں مشغول ہو جائیں۔ گوتم کچھ دیر خاموش رہا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور دیر تک سوچتا رہا، پھر جواب دیا، یہاں آنے والا میرے کچھ کہے سنے بغیر ہی از خود فیصلہ کرتا ہے۔ ویسے راجہ مجھے کسی کونے میں ہی دکھائی دے رہا ہے اور راج پاٹ پر اجازت کا قبضہ ہے۔ دیوتت فوراً واپس گیا اور اجازت کو خوشخبری سنائی، اپنے منصوبے پر عمل کریں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اجازت نے باپ کو ٹوک ٹوک کر گوتم کے پاس جانے پر مجبور کر دیا اور اپنے آدمی گھات میں لگا دیے کہ وہ راجہ کو وہاں سے اس طرح لے اڑیں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ راجہ گوتم کے پاس مہابن پہنچا اور یہاں کا راہ بانا ماحول دیکھا۔ گوتم نے بھی راجہ کے ٹھاٹ بات دیکھے اور پوچھا، چچا، جب لوگ آپ کے آگے پیچھے بھاگتے دوڑتے ہوں گے تو آپ کو کتنی خوشی حاصل ہوتی ہوگی؟ راجہ نے جواب دیا، بہت زیادہ، اور اس خوشی کو برقرار رکھنے کے لیے اور طول دینے کے لیے مجھے بہت جتن کرنے پڑتے ہیں۔ گوتم نے کہا، آپ اپنی اس خودی کو ماریں اور دل کو خواہشات سے پاک کریں تو اور زیادہ خوشی حاصل ہوگی۔ راجہ نے جواب دیا، ہم نسلوں سے اس کے عادی چلے آ رہے ہیں، اس لیے ہمیں خوشی بھی شاہی لوازمات سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ گوتم نے پوچھا، آپ جو یہ کچھ کہہ رہے ہیں کیا یہ حقیقت ہے؟ راجہ نے جواب دیا، ہاں یہ حقیقت ہے۔ گوتم نے راجہ کی بات رد کر دی، حقیقت کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے۔ ہم سب جسے حقیقت سمجھتے ہیں وہ سب اضافی اور وضعی ہیں۔ راجہ کو گوتم کی باتیں عجیب اور ناقابل فہم لگ رہی تھیں۔ پوچھا، وہ کس طرح؟ گوتم نے اپنے چچا سے اپنے بارے میں پوچھا، میں کون ہوں؟ راجہ نے جواب دیا، پہلے تو راج کمار صدارت تھا، مگر اب تجھے لوگ گوتم بدھ کہتے ہیں۔ گوتم نے پوچھا، مگر میرے ان دونوں ناموں میں حقیقت کیا ہے؟ راجہ نے جواب دیا، دونوں ہی حقیقت ہیں، صدارت بھی اور گوتم بدھ بھی۔ صدارت نے اپنے چچا کو روکا، آپ غلطی پر ہیں، اور پھر وہ اپنے ایک ایک عضو کو اپنے چچا کے سامنے پیش کرتا رہا۔ پہلے ہاتھ سامنے کر دیا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ راجہ نے جواب دیا، یہ ہاتھ ہے۔ پھر اس نے پیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہے؟ راجہ نے جواب دیا، یہ پیر ہے۔ غرض کہ وہ منہ، ٹھوری، ناک، کان، سر، پیٹ، پیٹھ اور سینے پر ہاتھ رکھ رکھ کر ان کے نام پوچھتا رہا اور آخر میں کہا، ان سارے ناموں میں صدارت اور گوتم بدھ کہاں ہیں؟ راجہ چکرا سا گیا اور جواب دیا، ہم ان اعضاء کے مجموعے کو صدارت اور گوتم بدھ کہتے ہیں۔ گوتم نے کہا، ان اعضاء کے دنیا میں کروڑوں مجموعے پائے جاتے ہیں، تو کیا وہ سب صدارت اور گوتم بدھ ہیں؟ راجہ نے کہا، ان سب کے الگ الگ نام ہیں اور انہی ناموں سے ہم ان کی شناخت کرتے ہیں۔ گوتم نے کہا، تو گویا یہ سارے نام وضعی اور مفروضہ ہیں، حقیقت کا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ چچا، حقیقت ازلی اور ابدی تلاش کریں اور ان مفروضات سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ گوتم کی اس مختصر بات چیت کا چچا پر بہت اثر ہوا اور اسے دنیا ہیچ نظر آنے لگی۔ کہنے لگا، بھتیجے، اگر میں حکومت کرنے اور عیش و آرام سے رہنے کا عادی نہ ہوتا
تو میں بھی تیری طرح کسی جنگل یا غار میں بیٹھ جاتا۔ راجہ ایک ہفتے گوتم کے پاس رہا اور پھر ایک رات دیوتت نے راجہ کی خوابگاہ میں داخل ہو کر کہا، میرا چچیرا بھائی سدھارتھ آپ کو یاد کر رہا ہے۔ اور جب راجہ دیوتت کے ساتھ خاموشی سے گوتم کے پاس جا رہا تھا تو کچھ آدمیوں نے اس کو اچانک کمبل میں لپیٹ لیا اور رتھ میں ڈال کر محل کی طرف لے گئے۔ دیوتت خود نگردھا رام میں ہی موجود رہا۔ دوسرے دن صبح دیوتت نے راجہ کے عملے کو یہ خبر سنائی کہ مہاراج گوتم بدھ کی باتوں سے اتنے متاثر ہوئے کہ رات ہی کو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور وہ کسی جنگل یا غار میں روح پوش ہو گئے۔ گوتم نے پوچھا، حقیقت کیا ہے اور تجھے اس سے کیا حاصل ہوگا؟ دیوتت بھی ریاست واپس گیا اور اجات ست کو تخلیے میں راج پاٹ کی مبارکباد دی۔ اجات ست نے دیوتت کا بہت شکریہ ادا کیا مگر یہ مسئلہ پیش کیا کہ راجہ قید میں ہونے کے باوجود راج پاٹ چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے۔ دیوتت نے تسلی دی، اب تو آپ فکر نہ کریں، راجہ آپ کی قید میں ہے اور پرجا سمجھ رہی ہے کہ مہاراج نے راج پاٹ چھوڑ کر جنگل یا غار میں روح پوشی اختیار کر لی ہے۔ راجہ کو قید میں رہنے دیں اور خود اطمینان سے حکومت کرتے رہیں۔ کچھ دیر کے بعد دیوتت نے پوچھا، وہ 3 آدمی جو راجہ کو اغوا کر کر لائے تھے وہ کہاں ہیں؟ اجات ست نے جواب دیا، چونکہ وہ اس سازش کا حصہ تھے اس لیے میں نے انہیں قتل کروا دیا۔ دیوتت نے کہا، میں بھی تو اس سازش کا حصہ ہوں بلکہ مشیر بھی ہوں، اس لیے مجھے بھی قتل کروا دیں۔ اجات ست ہنسنے لگا، تو اب ریاست کا پردھان منتری ہے اور مجھے قدم قدم پر تیری رہنمائی درکار ہے، اس لیے میں تجھے نہیں مار سکتا۔ کئی دن کے بعد دیوتت نے کہا، مجھے بھی مہاراج کے پاس لے چلیں، میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کو راجہ بنا دیں ورنہ پھر آپ کو بتا دوں گا کہ اب آپ کیا کریں۔ اجات ست دیوتت کو قید خانے میں لے گیا۔ راجہ کے سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ دیوتت نے راجہ کو بتایا، مہاراج اب تو آپ مہابند کے جنگل میں یا کسی غار میں تپسیا کر رہے ہیں، اب بہتر یہی ہے کہ اپنا راج پاٹ اپنے بیٹے اجات ست کے حوالے کر دیں۔ اس نے غصے میں کہا، میرے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا۔ دیوتت نے کہا، تو پھر آپ کے بیٹے کو وہ کرنا پڑے گا جس کی نہ تو مذہب اجازت دیتا ہے اور نہ اخلاقیات۔ اجات ست نے تشویش ظاہر کی، جب تک یہ قید رہے گا میں چین سے حکومت نہیں کر سکتا۔ راجہ نے کہا، تو مجھے اپنے ہاتھ سے قتل کر دے اور اپنے کرم میں بہت بڑے پاپ کو شامل کر لے۔ دیوتت نے راجہ کو تسلی دی، یہ آپ کو قتل کر کے ایک بڑا پاپ اپنے کرم میں شامل نہیں کرے گا، اس لیے اس کی طرف سے یہ کام میں کروں گا۔ اجات ست نے کہا، دیکھ دیوتت، جو کرنا ہے جلدی کر ورنہ یہ سمجھ لے کہ یہ راجہ ہے، اس کی نگرانی پر معمول عملہ اس سے مل سکتا ہے اور یہ اس کی مدد سے باہر بھی آ سکتا ہے۔ دیوتت نے پوچھا، اس کا کھانا کون لاتا ہے؟ اور باہر کھڑے پاسبانوں کو کیا معلوم کہ وہ کس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ اجات ست نے اسی قید خانے میں قائم ایک رسوئی گھر دکھایا۔ وہاں ایک آدمی بیٹھا اونگ رہا تھا اور وہ ان دونوں کو دیکھتے ہی چوکس ہو گیا۔ وہاں کچی سبزی اور اناج کا خاصا ذخیرہ تھا۔ اجات ست نے کہا، یہ شخص راجہ کے لیے کھانا پکاتا ہے اور اسے یہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ دیوتت نے کہا، آپ تو اپنے والد کو کھلا پلا کر تندرست کر رہے ہیں، اس طرح تو یہ 50 برس تک زندہ رہے گا۔ اجات ست نے عاجز ہو کر پوچھا، پھر میں کیا کروں، اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں؟ دیوتت نے کہا، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کھانے کی مقدار کم کریں اور فاقہ زیادہ کروائیں، یہ خود مر جائے گا۔ بعد میں یہ کام دیوتت نے خود اپنے ذمہ لے لیا اور فاقہ کروا کر راجہ کا کام تمام کر دیا۔ راجہ 20-22 دن میں ہی چل بسا۔ اب اجات ست کسی خوف و خطر کے بغیر حکومت کرنے لگا۔ بعد میں اجات ست کا ضمیر جاگا اور وہ شرمندگی اور اذیت محسوس کرنے لگا۔ دوسری طرف گوتم بدھ کا سفر جاری تھا اور اب اس کے ساتھ چلنے والے ہزاروں سنگھی تھے۔ نندا اور منگلا بھی گوتم بدھ کے ساتھ ساتھ تھے۔ کتنی ہی بدکار عورتوں نے توبہ کر لی اور گوتم کی سنگھیوں میں شامل ہو گئیں۔
اسی دوران دیوریا کی ایک بدنام زمانہ قصبی نے گوتم کی دعوت کر دی۔ قصبی یعنی فحاشہ عورت۔ سنگھیوں کا خیال تھا کہ گوتم یہ دعوت قبول نہیں کرے گا، لیکن گوتم نے کہا میں یہ دعوت ضرور کھاؤں گا، اور گوتم اپنے سنگھیوں کو لے کر اس قصبی کے گھر پہنچ گیا۔ قصبی نے ارویاں پکائی تھیں اور یہ ارویاں کچی رہ گئی تھیں۔ گوتم نے انہیں کھایا اور پیچش میں مبتلا ہو گیا۔ ان سب کا دریا کے کنارے قیام تھا۔ گوتم رات بھر حاجت کے لیے دریا کے کنارے آتا جاتا رہا اور حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی، اور آخر کار سبھی اس کی زندگی سے مایوس ہو گئے۔ اسی حالت میں اجات نے بھی گوتم کی خدمت میں حاضری دی اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے پوچھا، میں نے دیودت کے کہنے سے اپنے باپ کو فاقوں سے مار دیا اور راج پاٹ پر قبضہ کر لیا۔ اب میرا ضمیر مجھے پریشان کر رہا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں آپ کے دھرم کو قبول کر لوں تو اس سے میرے پاپ دھل جائیں گے؟ گوتم نے نحیف آواز میں سختی سے جواب دیا، نہیں، یہ ناممکن ہے۔ اجات مایوس ہو کر واپس چلا گیا اور گوتم بدھ شدید پیچش سے جانبر نہ ہو سکا۔ اسے اپنی ان آخری سانسوں میں وہ قصبی یاد آئی جس کا کھانا کھا کر وہ اس حال کو پہنچا تھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ اس کے جو سنگھی یہ جانتے ہیں کہ گوتم کا یہ حال قصبی کا کھانا کھانے کے بعد ہوا ہے تو یہ جذباتی لوگ کہیں قصبی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ گوتم نے اپنے بہت سے سنگیوں کے سامنے نندا سے پوچھا، نندا، سچ بتا کہ وہ عورت اپنے مرتبے اور مقام میں کیسی تھی جس کا دنیا میں آنے کے بعد میں نے پہلی دفعہ دودھ پیا تھا اور غذا حاصل کی تھی؟ نندا نے روتے ہوئے جواب دیا، وہ آپ کی ماں تھی اور دنیا کی عظیم ترین عورت تھی۔ گوتم نے دوسرا سوال کیا، اور اس عورت کے بارے میں تیری کیا رائے ہے جس کا کھانا کھا کے میں اس دکھ بھری دنیا سے نجات حاصل کر رہا ہوں؟ نندا نے جواب دیا، وہ عورت بھی بہت عظیم ہے۔ گوتم نے کہا، تو پھر تم سب اس عورت کی عزت کرنا اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا۔ اس کے بعد گوتم کا انتقال ہو گیا۔ اس قصبی کی بڑی عزت کی گئی اور یہ لوگ گوتم کی میت کو نگرودھا رام لے گئے۔ اسی برگد کے درخت کے نیچے 49 دن کی تپسیا کے بعد گوتم نے اپنے دل میں روشنی محسوس کی تھی۔ یہاں گوتم کے سارے تبرکات رکھ دیے گئے اور کچھ دنوں کے بعد اجات بھی وہاں آن پہنچا اور خود کو گوتم کا وارث قرار دے کر کچھ تبرکات حاصل کیے اور ریاست واپس چلا گیا۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ یہ تبرکات اس کی نجات کا باعث بن جائیں گے۔ گوتم بدھ کے کئی سو سال کے بعد چندر گپت موریہ نے بدھ مت کے لیے بہت بڑا کام کیا، اور اس کے بعد سمراٹ اشوک نے اس مذہب کے لیے بہت کام کیا۔ بڑی بڑی لاٹیں کھڑی کروائیں اور ان پر بدھ مت کی تعلیمات کندہ کروائیں۔ الہ آباد میں ایک ایسی لاٹ اب بھی موجود ہے۔ ہندوستان کے جھنڈے پر چکر کا نشان سمراٹ اشوک کا ہی ہے۔ یہ چکر مساوات اور عدل و انصاف کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سمراٹ اشوک کے بعد کنشک خاندان نے اس کی ترویج و اشاعت میں بہت حصہ لیا۔ پھر برہمنوں نے اس مذہب کے خلاف سخت قدم اٹھایا اور یہ مذہب جلا وطن کر دیا گیا۔ چین، تبت، جاپان، ویتنام، تھائی لینڈ، برما اور سری لنکا میں یہ مذہب بہت پھلا پھولا، اور اب انہی ملکوں میں اس مذہب کے پیروکار پائے جاتے ہیں۔ گویا شمع گوتم جل رہی ہے بزم میں اغیار کے۔